حضرات قابل صد احترام معزز سامعین، رمضان المبارک کے موضوعات میں سے ہمیشہ سے ایک موضوع ہوتا بھی ہے اور حق بھی ہے کہ وہ موضوع ہو، اور وہ ہوتا ہے والدین کا حق، والدین کا ادب، والدین کا احترام، والدین کی عظمت، والدین کی اطاعت اور فرما برداری۔ آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ انسان کے والدین اس کے لیے کیا مقام رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسان کے لیے جو والدین ہیں ان کا کیا مقام اور کیا مرتبہ رکھا ہے۔ ایک صحابی پوچھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، من احق الناس بحسن صحابتی فی الاسلام، اسلام مجھے کیا تعلیم دیتا ہے، کیا پیغام دیتا ہے کہ میں جب لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہوں تو سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا حقدار اور مستحق کون ہے؟ احق الناس، جس کا سب سے زیادہ حق ہو لوگوں میں سے مجھ پر۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امک، تمہاری والدہ، یعنی دنیا میں جتنے بھی انسان جن کے ساتھ تجھے واسطہ پیش آ سکتا ہے، جن سے تیری میل ملاقات ہو سکتی ہے، جن سے تیرے تعلقات، دعا، سلام، رشتہ، ناتا جو بھی ہے، ان میں سے سب سے زیادہ تو نے جس کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا ہے، اچھا برتاؤ کرنا ہے، اچھا بیہیو کرنا ہے، جس کے ساتھ نیکی سے، نرمی سے، شفقت سے، احترام سے، تعظیم سے، ادب سے پیش آنا ہے، سب سے زیادہ سب سے زیادہ سب سے زیادہ احق الناس، سب سے زیادہ جس کے ساتھ تو نے اچھے طریقے سے پیش آنا ہے، بھلے طریقے سے پیش آنا ہے، نرمی سے پیش آنا ہے، اخلاق سے پیش آنا ہے، شائستگی کے ساتھ پیش آنا ہے۔ الفاظ تھوڑے پڑ جائیں گے، الفاظ تھوڑے پڑ جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حق بیان کیا ہے وہ بڑا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ تیری والدہ ہے، وہ تیری والدہ ہے۔ وہ صحابی کہنے لگے ثم، پھر؟ اب جب صحابی یہ سوال کر رہے ہیں تو ان کے ذہن میں یہی ہوگا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بعد کسی اور رشتے کا ذکر کریں گے، تو آپ نے فرمایا ثم امک، پھر بھی تیری والدہ۔ اچھا، انہوں نے کہا چلو دو دفعہ تو حضور نے والدہ کا کہہ دیا، اب تیسری مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی اور کا نام لیں گے، تو پوچھا ثم، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثم امک، پھر بھی تیری والدہ۔ اب وہ تھوڑے سے حیران ہوئے، پھر پوچھنے لگے ثم، چوتھی مرتبہ، 3 دفعہ آپ نے فرمایا ہے سب سے اچھا جس کے ساتھ تو نے سلوک رکھنا ہے، سب سے اچھا جس کے ساتھ تو نے برتاؤ کرنا ہے، جس کے ساتھ سب سے بڑھ کر تو نے احترام کا، تعظیم کا، محبت کا، ادب کا، مروت کا، شائستگی کا، تہذیب کا مظاہرہ کرنا ہے، وہ تیری والدہ ہے۔ 3 مرتبہ حضور فرما چکے ہیں، چوتھی مرتبہ پوچھتے ہیں ثم، پھر آپ نے فرمایا ثم ابوک، پھر تیرے والد، پھر تیرے والد۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صرف اس ایک فرمان کی روشنی میں جو اصول مرتب ہوتا ہے اور اصول نکلتا ہے، وہ سماعت فرمائیے، دھیان سے سماعت فرمائیے کہ روئے زمین پر انسان کے لیے سب سے زیادہ قابل عزت، سب سے زیادہ قابل احترام، سب سے زیادہ قابل تعظیم، سب سے زیادہ قابل اطاعت اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد، اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد، اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان دو کے بعد سب سے بڑا جو رشتہ ہے، سب سے مقدم جو رشتہ ہے،
سب سے معظم جو رشتہ ہے، سب سے زیادہ مطاع جس کی اطاعت کرنی ہے، جس کا کہنا ماننا ہے، وہ جو رشتہ ہے وہ والدین کا رشتہ ہے۔ ماں باپ کافر ہیں، ماں باپ مشرک ہیں، اور وہ اولاد کو بھی مجبور کرتے ہیں کفر کے اوپر، شرک کے اوپر۔ نہ صرف یہ کہ کافر اور مشرک ہیں، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، بلکہ وہ تجھے بھی مجبور کرتے ہیں تو اللہ کی عبادت چھوڑ، تو ایمان چھوڑ، تو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت چھوڑ، تو کفر کی طرف آ، تو شرک کی طرف آ، تو یہودیت قبول کر، تو عیسائیت قبول کر، تو ہندو مذہب قبول کر، تو بدھ مت قبول کر۔ مشرک ہیں اور تجھے بھی شرک کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عجیب بات فرماتے ہیں۔ اب میں مسلمان والدین کی بات نہیں کر رہا، میں مسلمان کی بات نہیں کر رہا، تو کافر ہیں، یہ تو مشرک ہیں۔ نہ صرف کافر اور مشرک ہیں بلکہ اولاد کو کفر و شرک پہ مجبور کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا تطعهما، صرف یہ ایک بات نہیں ماننی کہ کفر کر، شرک کر، گناہ کر، یہ ایک بات نہیں ماننی، باقی کافر ہیں، مشرک ہیں، تجھے بھی کفر و شرک پہ آمادہ کرتے ہیں۔ وصاحبهما فی الدنیا معروفا، دنیا کے اندر نیکی اور بھلائی میں ان کے ساتھ کوئی کسر نہ چھوڑنا۔ صرف کفر نہیں اختیار کرنا، شرک نہیں اختیار کرنا، کسی گناہ کا حکم دیتے ہیں، کسی برائی کا حکم دیتے ہیں، وہ تو نہیں ماننی، کیونکہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، جہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے وہاں کسی کی بات نہیں ماننی، وہاں کسی کی بات نہیں ماننی۔ باقی وصاحبہما، ان کا احترام اسی طرح ہے، ان کی تعظیم اسی طرح ہے، ان کا مقام اور مرتبہ اسی طرح ہے، ان کی عزت و آبرو اسی طرح ہے، اور ان کی اطاعت بھی اسی طرح ہے۔ مشرک والدین دنیا کے جو کام کہیں مومن بیٹا اس پر لازم ہے کہ وہ کرے، ماں گناہ نہ ہو، یہ سامان لے کر آؤ، یہ چیز چھوڑ کر آؤ، یہ کام کرو، یہاں پیسے خرچ کرو، یہاں سے پیسے کماؤ، بس گناہ نہ ہو، برائی نہ ہو، ان کی اطاعت لازم ہے۔ ماں باپ کا مقام اور مرتبہ اللہ رب العزت نے اس درجے رکھا ہے، اس درجے رکھا ہے۔ میں ایک عجیب بات یہاں عرض کرتا ہوں، ہمارا ایمان ہے کہ سب سے بڑھ کر جو مرتبہ ہے اللہ رب العزت کی ذات کا ہے، ایک مسلمان کے لیے اللہ سے بڑھ کر کسی کا مقام اور مرتبہ نہیں۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اللہ کے مقابلے پہ کوئی بھی نہیں ہے، اللہ کے مقابلے پہ کبھی، اللہ تنہا ہے، یکتا ہے، احد ہے، واحد ہے، لا الہ الا اللہ، نہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے، نہ اللہ کے علاوہ کوئی خالق ہے، نہ اللہ کے سوا کوئی اور وحدہ لا شریک ہے، وہ صرف اللہ ہے۔ ہمارا ایمان ہے سب سے پہلا مقام اور مرتبہ اور سب سے بڑا حق ہمارے اوپر اللہ کا ہے، اور ہم کہتے ہیں اللہ کے بعد جس کا مقام اور مرتبہ اور جس کا ہم پہ حق ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، ہم کہتے ہیں، اور ہمیں یہ کہنا چاہیے، اور ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے۔ آپ نے بات سمجھنی ہے، یہ بات آپ نے سمجھنی ہے، ہمارا ایمان ہے اور ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اور ہمیں یہی ترتیب رکھنی چاہیے کہ سب سے پہلے اللہ کا حق ہے انسان کے اوپر، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ لہٰذا ہم جب بھی بات کریں گے ہم کہیں گے اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد، اس کے بعد جس کا بھی مقام ہے، جس کا بھی مرتبہ ہے، جس کا بھی حق ہے، ہم یہی کہیں گے۔ لیکن یاد رکھیے گا اللہ نے یہ ترتیب نہیں قائم کی، اللہ کی ترتیب یہ نہیں ہے۔ پتہ نہیں آپ بات سمجھ پا رہے ہیں یا نہیں پا رہے؟ ہمارا ایمان یہی ہے اور ہماری ترتیب یہی ہونی چاہیے کہ سب سے پہلا حق اللہ کا ہے، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ سب سے پہلے اللہ، اس کے بعد اللہ کے رسول۔ ہم جب بھی بات کریں گے تو ہم کہیں گے کہ کسی کا بھی مقام اور مرتبہ ان دو کے بعد ہے، ان دو کے بعد۔ لیکن یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو ترتیب بیان فرمائی ہے وہ یہ نہیں ہے،
اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو ترتیب بیان فرمائی وہ یہ نہیں ہے. قرآنی ترتیب کیا ہے، اللہ رب العزت کی ترتیب کیا ہے، ایک نہیں بے شمار جگہوں پر. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. ٹھیک ہے یا اللہ، آپ کا حق مقدم. اس کے بعد اللہ کہتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اس کے بعد والدین کا مقام. اللہ کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے بعد قرآن کریم میں جس کا مقام بیان کیا وہ والدین کا بیان کیا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، آپ کا رب حکم دے رہا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک کا معاملہ کرو. اللہ کیا حکم دے رہے ہیں؟ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. اس کے بعد وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرو، حسن سلوک کا معاملہ کرو. دیکھیں اللہ رب العزت نے اپنے بعد یہ نہیں کہا جہاں حقوق کی بات چلی کہ پہلا حق کس کا ہے، میرے بعد حق کس کا ہے. اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا پہلا حق میرا ہے اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا. اللہ نے کیا کہا ہے؟ پہلا حق میرا ہے، میرے بعد دوسرا حق والدین کا ہے. ایک نہیں 20 جگہ کہا ہے. اندازہ لگائیں اللہ رب العزت نے کیا مقام دیا. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، سورہ البقرہ ہے، دوسرا پارہ ہے. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں ہمارے پاس کچھ پیسہ ہے، ہم چاہتے ہیں کہیں خرچ کریں نیکی کی راہ میں، بھلائی کی راہ میں، اللہ آپ کی رضا کے لیے، اپنے اجر و ثواب کے حصول کے لیے، آخرت کی مغفرت کے لیے ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم اپنا مال کہیں خرچ کریں. یا اللہ کے نبی بتائیے کہاں خرچ کریں؟ تو اللہ نے فرمایا یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہاں خرچ کریں. قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ، جب تم خرچ کرنا چاہتے ہو سب سے پہلے جس کا حق ہے، سب سے پہلے جو مستحق ہے وہ بیوی نہیں ہے، وہ بیوی نہیں ہے، وہ بیوی نہیں ہے، وہ بچے نہیں ہیں، وہ مسجد نہیں ہے، وہ مدرسہ نہیں ہے، وہ غریب نہیں ہے، وہ مسکین نہیں ہے، وہ محتاج نہیں ہے. ٹھیک ہے سب اپنی جگہ پر ہیں، سب کا مقام ہے، ٹھیک ہے سب کی حیثیت ہے اپنی جگہ، بیوی اپنی جگہ، بچے اپنی جگہ، بہن بھائی اپنی جگہ. لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں؟ قل، کہیں ان کو، بتائیں ان کو ترتیب. اللہ کی ترتیب کیا ہے؟ ما انفقتم من خیر، جب تم کوئی مال خرچ کرنا چاہتے ہو، فللوالدین، سب سے پہلے جن کا حق ہے وہ تمہارے والدین ہیں. سب سے پہلے جن کا حق ہے وہ تمہارے والدین ہیں. سب سے پہلے جن کا حق ہے وہ تمہارے والدین. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. آپ تصور کیجئے، آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ رب العزت نے والدین کا کیا حق، کیا مقام، کیا مرتبہ رکھا ہے. اور اللہ تعالی ان والدین کے ساتھ اتنی سی بدسلوکی، اتنی سی، کوئی اتنا سا تنگ کرے والدین کو، اللہ رب العزت کو یہ گوارا نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں دی. کسی کے ساتھ برا سلوک کرنے کا سب سے جو چھوٹا لیول ہو سکتا ہے، سب سے کم اللہ رب العزت فرماتے ہیں کسی کو اجازت نہیں ہے، کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ ادنا درجے کی بدسلوکی کرے. ادنا درجے کی بدسلوکی کرے. کسی کو حق نہیں ہے. اب آپ اس کا اندازہ اس واقعے سے لگائیں. یہ بہت بڑا رشتہ ہے، یہ بہت بڑا رشتہ ہے، بڑا مقدس رشتہ ہے، بڑا مبارک رشتہ ہے والدین کا، بڑا عظیم تر رشتہ ہے والدین کا. آپ اندازہ اس بات سے لگائیں. میں کسی آج کے دور کے
یا آج سے 100 سال پہلے کے بندے کے یا 200 سال 500 سال بلکہ 1000 سال پہلے کے کسی ایمان والے کی بات نہیں کرنے لگا. میں بات کرنے لگا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی، اور بات کرنے لگا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی. تو ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ. تو ان کی طبیعت بہت خراب ہوئی، اور اتنی خراب ہوئی کہ لگنے لگا کہ اب یہ بچنے نہیں لگے، ان کا آخری وقت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو بھیجا، جاؤ بھائی جاؤ اور جا کر اس کو کلمے کی تلقین کرو. یہ ایک مسلمان کا یہ بھی حق ہے، اگر یوں لگے کہ اس کا آخری وقت ہے تو اس کو کلمے کی تلقین کرنی چاہیے تاکہ وہ کلمہ پڑھ لے اور کلمے پہ اس کی موت واقع ہو. یہ مسلمان کا حق ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو بھیجتے تھے، اور حدیث مبارکہ ہے کہ لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ. آخری وقت میں جو مرنے والا ہو، اگر پتہ لگ گیا کہ آخری وقت ہے، جیسے سانس نکل رہا ہے، نزع کی کیفیت ہے، سانس اکھڑ رہا ہے، تو کلمے کی تلقین کرو. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس شخص کو موت اس حال میں آئی کہ آخری وقت اس کی زبان پہ کلمہ لا الہ الا اللہ جاری ہوا، وہ شخص جنت میں جائے گا. لہذا کلمے کی تلقین اس انداز میں خود پڑھنا شروع کر دے کہ شاید اس کے کانوں میں پڑے تو وہ بھی پڑھنا شروع کر دے. تو صحابہ کرام کو بھیجا، جاؤ علقمہ کا آخری وقت ہے تو کلمہ کی تلقین کرو. اب ایک بات میں عرض کر دوں، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سارے کے سارے جنتی ہیں. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ. سب کے سب جنتی ہیں، لیکن بعد والوں کے لیے، ہمارے جیسوں کے لیے اللہ رب العزت نے ان پر کچھ آزمائشیں اتاری. بعد والوں کے لیے، ہم لوگوں کے لیے اللہ نے ان پر کچھ آزمائشیں اتاری. اسی لیے آزمائش آئی، وہ اس آزمائش سے گزرے، بعد میں اللہ نے کہا میں نے معاف کر دیا. بعد میں اللہ رب العزت نے فرمایا معاف کر دیا. حتیٰ کہ یہ بات بالکل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے اندر موجود ہے، احادیث میں موجود ہے، صحابہ سے زنا بھی ہوا، زنا بھی ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کی حد جاری فرمائی، اور حد کیا تھی؟ پتھر مار مار کے سنسار کر دو. یہ آزمائش ان پر آئی. کس لیے آئی؟ ہمارے جیسے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ جب معاشروں کے اندر ایسا کوئی کیس سامنے آئے تو تمہارے سامنے کردار کیا ہونا چاہیے، اور تمہارے سامنے اسوہ کیا ہونا چاہیے، طریقہ کیا ہونا چاہیے، اس شخص کے ساتھ کیا کرنا ہے، حکومت ہے اس نے کیا کرنا ہے. اچھا، حضرت معاذ اسلمی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے غلطی ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے. اختصار سے عرض کر رہا ہوں، آپ نے حد جاری فرمائی اور اس حد کے نتیجے میں ان کی موت واقع ہو گئی. تو ایک صحابی ان کے ذہن میں تھا یہ تو بڑا برا شخص تھا، بڑا غلط کام کیا اس نے، اتنا برا اور اتنا غلط کام کیا کہ اس کے اوپر تو اتنی بڑی سزا جاری ہوئی. تو وہ جب اس کی لاش کے قریب کھڑے ہوئے نا تو انہوں نے پاؤں سے ہلکا سا یوں ہلکا سا پاؤں لگایا اس کو، جیسے تھوڑا سا نا برائی کا اظہار، نفرت کا اظہار تھوڑا سا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا نا 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 نا. آپ نے فرمایا اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر پورے مدینہ والوں پر اس کی توبہ بانٹ دی جائے تو اس کی توبہ کی برکت سے اللہ سب کی مغفرت فرمائے. ان پر آزمائش آئی اور اللہ رب العزت نے اس آزمائش کے نتیجے میں ان کی اصلاح فرمائی اور پھر ان کو بخش دیا اور ان سے اپنی رضا کا اظہار فرمایا. میدان جنگ سے بھاگنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ وہ جرم ہے جس کی معافی بڑی مشکل ہے. میدان جنگ سے بھاگنا، میں جان بوجھ کر اس موضوع کو چھیڑ رہا ہوں تھوڑا سا. ہمیں کچھ گمراہ کیا گیا ہے، ہمارے ذہنوں کے اندر غلط چیزیں ڈالی گئی ہیں. غزوہ احد میں ہوا،
صحابہ کرام میدان جنگ سے گئے، بھاگے، اللہ رب العزت نے ایک نہیں دو جگہ ان کی معافی بیان فرمائی. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے معاف کر دیا. اور جب اللہ نے معاف کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص جنتی ہے. وَلَقَدْ عَفَا عَنْهُمْ، یہ دو الفاظ مختلف ہیں. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْهُمْ، اللہ نے معاف کر دیا. دو جگہ ان کی معافی کا باقاعدہ قرآن میں اعلان کیا. کیوں؟ کوئی بدبخت زبان سے یہ نہ کہے اور جی ان کا تو یہ کردار تھا. کوئی ملعون ایسی بات نہ کرے کہ ان کا تو یہ طرز عمل تھا. میں رب، ہاں میرے حکم کی نافرمانی ہوئی اور میرے نبی کے، میرے رسول کی نافرمانی ہوئی. وَعَصَيْتُمُ الرَّسُولَ، تم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی. یہ قرآن کے الفاظ ہیں. پھر کیا ہوا؟ یا اللہ، اب فرمایا اللہ نے معاف کر دیا. میں نے دو جگہ ان کی معافی کا اعلان ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کسی صحابی پر کوئی سزا لاگو نہیں فرمائی اور کسی صحابی کا نام لے کر حضور نے ان میں سے کسی کو نہیں کہا کہ تو وہی تھا نا جو بھاگا تھا. تو ان پر، صحابہ کرام پر یہ آزمائشیں آئیں. کیوں آئیں؟ ہم جیسوں کو بتانے کے لیے، ہم جیسوں کو سمجھانے کے لیے. تو حضرت علقمہ ہیں رضی اللہ عنہ، آخری وقت ہے. صحابہ کرام کا جو معاملہ ہے نا وہ بڑا حساس ہے، وہ بڑا حساس ہے. مشرکین نے، منافقین نے کہا تھا، منافقین نے، یہ تو بے وقوف ہیں، سفہاء ہیں. انؤمن کما آمن السفہاء، جس طرح یہ بے وقوف ایمان لائیں ہم اس طرح ایمان لائیں. میرے صحابہ، میرے نبی کے صحابہ کو تم نے بے وقوف کہا ہے. الا انہم هم السفہاء، میں بتا رہا ہوں بے وقوف وہ نہیں، بے وقوف تم ہو. بے وقوف وہ نہیں ہے، بے وقوف تم ہو. اگر کسی نے کہا صحابہ گمراہ ہیں تو قرآن نے کہا گمراہ وہ نہیں ہے، گمراہ تم ہو. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. پتہ تم کب ہدایت والے بنو گے؟ جب ہدایت والے بنو گے جب ان جیسا ایمان لاؤ گے، اس طرح وہ ایمان لائیں، اس طرح وہ ایمان لائیں. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں صحابہ کرام کے جو واقعات ہیں نا، ان سے بتقاضۂ بشریت یا اللہ کی حکمت کے تحت ان سے جو معاملات ہوئے ہیں، جو خطائیں ہوئی ہیں، ان کی معافی اللہ اور اللہ کے نبی کی زبانی ہو چکی ہے. اس لیے صحابی کی طرف انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی، صحابی پہ تنقید نہیں کی جا سکتی. صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین انسانی تنقید سے ماورا ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ، آپ فن حدیث کا اصول دیکھیں، بڑا عجیب اصول ہے. محدثین عظام نے احادیث محفوظ کی. امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں بھائی یہ حدیث مبارکہ میں نے اپنے استاد سے سنی ہے، میرے استاد نے اپنے استاد سے سنی ہے، اور ان کے استاد نے اپنے استاد سے سنی ہے، اور ان کے استاد نے صحابی سے سنی ہے، اور صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی. یہ اس طرح صحاب جو محدثین ہیں وہ حدیث نقل کرتے ہیں، اس نے اس سے، اس نے اس سے، اس کو سند کہتے ہیں. یہ سند ہے. اب یہاں تحقیق شروع ہوتی ہے. امام بخاری رحمہ اللہ، آپ کیا اس قابل ہیں کہ آپ پر اعتماد کیا جائے؟ تحقیق ہوئی، ہاں جی ٹھیک ہے، امام بخاری قابل اعتماد ہے، بالکل. تحقیق ہوئی ہے، پورے حالات معلوم کیے گئے. آپ نے جس استاد سے سنا ہے، یہ حضور کی حدیث روایت کرنے لگے، معمولی چیز نہیں ہے. اس لیے آپ کا استاد، اس کی پوری جانچ پڑتال ہوگی. کیا وہ کسی جرم، کسی برائی، کسی غلطی میں مبتلا تو نہیں تھا کہ جس کا اثر حدیث پہ پڑے؟ پوری طرح تحقیق ہوئی، استاد کی جانچ پڑتال کی گئی. جی اوکے ٹھیک ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے، قابل اعتماد ہیں، ٹھیک ہے جی. اس سے اوپر استاد، اب اس کی جانچ پڑتال کرو. 50,000 راوی، ان کی جانچ پڑتال کی گئی. ٹھیک ہے جی. اس سے اوپر کا استاد، ایک ایک چیز نوٹ کرو، اس کی دیانت نوٹ کرو، اس کے اخلاق نوٹ کرو، اس کا کردار نوٹ کرو، کن استادوں سے پڑھا ہے، تحقیق کرو، قابل اعتماد ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی.
آگے آ گیا صحابی کہ اس استاد نے صحابی سے یہ روایت لی ہے، صحابی آ گیا، بند، بس اب کوئی تحقیق نہیں، اب کوئی تحقیق نہیں، اب کوئی تنقید نہیں کی جا سکتی۔ الصحابۃ کلہم عدول، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر صحابی آنکھیں بند کر کے قابل اعتماد ہے۔ اصحابی کالنجوم، آپ نے فرمایا چمکتے ستاروں کی طرح ہیں میرے صحابہ۔ لیکن یہ جو واقعات ان پر آئے ہیں یہ ہماری ہدایت کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے کہ جب اس طرح کے واقعات تمہارے سامنے پیش آئیں گے تو کیا کرنا ہے۔ تو علقمہ رضی اللہ عنہ اپنے اس موضوع کی طرف آتے، علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ آخری وقت ہے، جاؤ بھی کلمے کی تلقین کرو۔ صحابہ کرام جاتے ہیں، تلقین کرتے ہیں، کلمہ نہیں جاری ہو رہا، اللہ اکبر، صحابی اور اس کی زبان پہ کلمہ جاری نہ ہو تو نہ ماننے والی بات ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا والدین حیات ہیں، والدہ ہے، بوڑھی اماں ہے ایک، بس تو میں اس کو بلاؤ گی۔ وہ والدہ آئیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، کیسا ہے علقمہ؟ اللہ کے نبی بڑا نیک، نماز اور روزے اور عبادات اور تقوی، بڑا نیک ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں یہ نہیں پوچھ رہا، تیرے ساتھ کیسا رویہ ہے؟ کہا بس ذرا بیوی کو آگے رکھتا ہے، مجھے پیچھے رکھتا ہے۔ وہ جو بدنام زمانہ جملہ کسا گیا نا، مائی لائف، مائی وائف از مائی لائف، ہاں یہ بیوی کو ذرا آگے رکھتا ہے، مجھے پیچھے رکھتا ہے، اس کو ترجیح دیتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے بیویوں کی وجہ سے کئی لوگ اپنی ماؤں سے بدسلوکی کرتے ہیں، بیوی کی خاطر ماں کو غلط کہتے ہیں، ماں کو برا کہتے ہیں، ماں پر اعتراض کرتے ہیں، سختی کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اچھا ماں کے ساتھ زیادہ نہیں، ماں تعریف کر رہی ہے، بیٹا ہے، نیک ہے، کوئی شک نہیں اس میں، لیکن ذرا جب میں اور بیوی ہوں تو پھر تھوڑا بیوی کی سائڈ لے لیتا ہے زیادہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صحابہ کرام سے کہ بھائی آگ، وہ لکڑیاں جمع کرو اور علقمہ کو آگ میں ڈالتے ہیں، جلاتے ہیں۔ وہ ماں کانپ گئی، اللہ کے نبی کیا کر رہے ہیں، میرا بیٹا ہے، آپ اس کو آگ میں ڈالیں گے؟ آپ نے فرمایا اگر دنیا سے اس حال میں گیا تو پھر بھی آگ میں ہی جانا ہے اسے۔ تھوڑی سی بدسلوکی، میں نے بات یہاں سے شروع کی تھی، تھوڑی سی بھی بدسلوکی والدین کے ساتھ، دنیا سے گیا نا تو آگ میں ہی جانا ہے۔ اس حال میں اگر گیا تو وہ کہنے لگی اللہ کے نبی میں آپ کو گواہ بنا کے کہتی ہوں میں دل سے راضی ہوں، مجھے علقمہ سے کوئی گلہ نہیں ہے، کوئی اس پر اعتراض نہیں ہے، میں دل سے اس سے راضی ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا جاؤ جا کے دیکھو ذرا علقمہ کو کیا حالت ہے اس کی۔ اب صحابہ پہنچے تو علقمہ کی زبان پہ کلمہ جاری تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ نماز جنازہ کا وقت ہوا، قبر تیار ہوئی، کفن غسل سب ہوا، آپ نے نماز جنازہ پڑھائی، پھر آپ نے فرمایا سنو، جو اپنے ماں باپ کے ساتھ ذرا بھی بدسلوکی کرے گا اور جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہوں گے، اللہ نہ اس کا فرض عمل قبول کرے گا، اللہ نہ اس کا نفل عمل قبول کرے گا۔ لا يقبل اللہ صرفا ولا نسخا، اللہ اس کا نہ کوئی فرض عمل قبول کرے گا، اللہ نہ اس کا کوئی نفل عمل قبول کرے گا۔ جو اپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرے گا، جو اپنے ماں باپ کی کسی بھی درجے کے اندر اہانت کرے گا۔ کتنا قابل نفرت واقعہ رونما ہوا ہے 2 دن پہلے، کتنا قابل نفرت، کتنا قابل نفرت، کتنا قابل نفرت۔ 15ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، ماں باپ کو اف نہیں کہنا۔ اف کا مطلب یہ ہے کہ وہ چھوٹی بات جو ان کو ناگوار گزرے، ماں باپ کو اف نہیں کرنا۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب بھی بات کرنی ہے نا شائستگی کے ساتھ۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ماں باپ کے ساتھ تمہارے ماں باپ کے سامنے تمہاری گردن بھی جھکی ہونی چاہیے، تمہارا سر بھی جھکا ہونا چاہیے، تمہارے کندھے بھی جھکے ہونے چاہیے، ایسے جیسے غلام اپنے آقا کے سامنے جب کھڑا ہوتا ہے تو نظریں بھی جھکی ہوتی ہیں، سر بھی جھکا ہوتا ہے، کندھے بھی جھکے ہوتے ہیں۔ حالانکہ مالک کا وہ مقام نہیں ہے جو ماں کا ہے، ماں تو اس سے بھی بلند تر مقام کی ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ تمہارا
طرز عمل ایسا ہو، نرمی، شفقت، شائستگی، مروت، اور وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، دعا کرتے رہو، اللہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ دنیا کی ہر رحمت ان پہ برسا۔ جی یہ جو جملہ ہے نا، یہ جملہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اس کا کیا مفہوم ہے؟ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا، اولاد، تو ماں باپ کیا چاہتے ہیں؟ دنیا کی ہر نعمت اپنی اولاد پہ نچھاور کریں۔ ادھر منہ سے نکلتی ہے بات اور ماں باپ اس بات کو پورا کرنے کے لیے محنت شروع کر دیتے ہیں، بھاگ دوڑ شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں جس طرح انہوں نے تمہارے وقت میں تمہارے ساتھ یہ رویہ رکھا، تم اللہ سے دعا کرو، اللہ ہم تو کمزور ہیں، ہم تو والدین کے لیے شاید وہ نہ کر سکیں، اے اللہ تو دنیا اور آخرت کی ہر نعمت اور رحمت ان پہ نچھاور فرما، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ کہاں یہ معاملہ، کہاں یہ مقام؟ ولا تنہرہما، خبردار جھڑکنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا کہ ماں باپ کو جھڑکو، تو تصور ہی نہیں ہے۔ اور ایک آدمی قرآن پڑھنے بیٹھا ہے، ماں باپ میں سے کوئی بھی کہتا ہے اس کو بیٹا جاؤ یہ ذرا کام کرو، آگے سے بیٹا یہ نہیں کہہ سکتا، نظر نہیں آتا میں قرآن پڑھ رہا ہوں، بند کر قرآن، قرآن نفلی عبادت ہے، ماں باپ کی اطاعت فرض ہے، بند کر قرآن، جا اور جا کر وہ کام کر کے آ جو ماں باپ کہہ رہے ہیں۔ نفل نماز شروع کر رہا ہے، شروع کر چکا ہے، نماز میں کھڑا ہوا ہے، نفل، فرض نہیں، فرض اللہ کا حق ہے وہ پہلے ہے، نفل شروع کر چکا ہے، والدہ کی آواز آتی ہے جاؤ بیٹا یہ کام کرو، باپ کہتا ہے جاؤ یہ کام کر کے آؤ، توڑو نماز، توڑو نماز۔ میں اپنی بات نہیں کر رہا کہ میں شریعت بتا رہا ہوں آپ کو، ماں باپ کہاں ہیں، ان کا مقام کہاں ہے؟ اور دوسری طرف آپ نے پڑھی ہوگی وہ خبر، ایک بدبخت نے، ایک ملعون نے سحری کے وقت والدہ نے سحری بنانے میں تھوڑی سی تاخیر کر دی، اس نے ماں کو گولی مار کے قتل کر دیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قرآن کریم میں جس نے جان بوجھ کر ایک مسلمان کو قتل کیا اور وہ مسلمان بے گناہ تھا، جو قرآن کے الفاظ ہیں نا اس پر، بے گناہ کو قتل کرنے پر، فجزاؤہ جہنم، اس کی سزا جہنم ہے، خالدن فیہا، ہمیشہ جہنم میں رہے گا، وغضب اللہ علیہ، ہمیشہ اللہ کا غضب اترے گا، ولعنہ، ہمیشہ اللہ کی لعنت برسے گی، وأعد لہ عذابا عظیما، اور اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ الفاظ یہ بتاتے ہیں کہ اس شخص کی مغفرت نہیں ہونے والی جس نے ایک بے گناہ مسلمان کو قتل کیا، یہ الفاظ یہ بتاتے ہیں، یہ الفاظ ہمیشہ رہے گا۔ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما۔ اتنا اللہ پاک نے زور کہیں اور نہیں لگایا جتنا ایک بے گناہ مسلمان کو قتل کرنے پر۔ ارے ماں تو ایک بے گناہ سے 1000 گنا اوپر تھی، یہ اس کا کیا ہے؟ اگر ایک بے گناہ مسلمان کے لیے اللہ کے یہ الفاظ ہیں تو پھر ماں کا قاتل وہ پھر شاید اس لائق نہیں ہے کہ بخشا جائے۔ میں اللہ کا معاملہ ہے، وہ بخشے نہ بخشے، یہ اس کا معاملہ ہے، وہ جو بھی سلوک کرے، کیونکہ وہ مالک یوم الدین ہے، جزا سزا کے دن کا مالک وہ ہے، لیکن یہ اپنے کرتوت اور اپنی حرکت کی وجہ سے اس قابل نہیں رہا کہ اس کی کبھی بھی بخشش ہو۔ الجنت تحت اقدام الامہات، ارے جنت تو تمہاری ماؤں کے قدموں تلے ہے۔ میں آخری بات عرض کرنے لگا ہوں، ماں کا، اب یہ قرآن اور حدیث سے ہٹ کر تھوڑا سا عقلی طور میں بات عرض کرنے لگا ہوں۔ میں اکثر کہتا ہوتا ہوں یہ بات، اب چونکہ وقت ذرا کافی کم ہے اس لیے بہت اختصار سے یہ بات کروں گا۔ یہ جو ہم سب بیٹھے ہیں نا، ہم سب بیٹھے ہیں ماشاءاللہ جی، صحت مند ہیں، خوبصورت ہیں، قد کاٹ ہے، خوبصورت آنکھیں ہیں، چہرہ ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کتنا خوبصورت بنایا انسان کو۔
آپ کو ایک بات بتاؤں، انسان نے بڑی ترقی کی ہے دنیا میں، اس کی صلاحیتیں وہ پتہ نہیں آسمانوں پہ پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ سیاروں پہ پہنچ چکا ہے، وہ فضاؤں پہ قابض ہو چکا ہے، وہ کیسی کیسی مشینری ایجاد کر چکا ہے، کیسے کیسی صلاحیتیں، کیسی کیسی ٹیکنالوجی، کتنے بڑے بڑے حکمران آئے ہیں، پوری دنیا پہ حکومت کی انہوں نے، پوری دنیا پہ اقتدار، کتنے کتنے ذہین آئے ہیں، دنیا اپنی ذہانت سے دنیا کو وہ دیا کہ دنیا کے نقشے بدل دیے۔ آپ کو پتا ہے یہ ہمارا جو کچھ بھی ہوتا ہے یہ ہمارا نہیں ہوتا، ہماری ماں کا ہوتا ہے۔ یہ وجود میرا نہیں ہے، یہ میری والدہ کا ہے۔ کیسے؟ انسان کیسے پیدا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، ترتیب اس مالک کی ہے، یہ سسٹم اس مالک نے بنایا ہے، لیکن مرد اور عورت کا ملاپ ہوا، مرد کا کردار ختم، مرد کا کردار ختم، چند جراثیم نہ نظر آنے والے وہ ماں کے پیٹ میں گئے، ماں نے ان چند نہ نظر آنے والے جراثیم کو لیا، ٹھیک ہے، پھر ان کو کیا کیا؟ اپنا خون دینا شروع کیا۔ ماں کے خون نے ان کو خون بنایا، پھر ماں کے خون نے ان کو گوشت بنایا، پھر ان ماں کے خون نے اس گوشت کو ہڈیاں بنائی، ہڈیوں سے پھر اعضاء بنے، اعضاء کو پھر یہ پورا انسان، میں اختصار سے جا رہا ہوں، یہ پورا انسان اندر تیار ہو رہا ہے، کس چیز سے ہو رہا ہے؟ ماں کے خون سے ہو رہا ہے، ماں کے گوشت سے ہو رہا ہے، ماں کی ہڈیوں کے گودے سے ہو رہا ہے، ماں کی عقل سمجھ بوجھ سے ہو رہا ہے، ماں کی آنکھوں کو جو بینائی ملتی ہے نا، ماں کی آنکھوں کو، ماں اپنی آنکھوں کی بینائی اس کو دے رہی ہے، کانوں کو سنوائی ملتی ہے نا، ماں اپنے کانوں کی سنوائی اس کو دیتی ہے، زبان کو گویائی ملتی ہے نا، ماں اپنی زبان کی گویائی اس کو دے رہی ہے، ٹھیک ہے، خالق وہ ہے، نظام اس نے بنایا ہے، لیکن جو بچہ پیدا ہو رہا ہے نا اندر، جتنا کچھ بن رہا ہے، آنکھیں بن رہی ہیں، کان بن رہی ہیں، ناک، ہونٹ، سینہ، بازو، ہاتھ، انگلیاں، ٹانگیں، سب یہ ماں کے وجود سے بن رہا ہے۔ اگر احتیاط کے ساتھ میرا جملہ سنیے گا، احتیاط کے ساتھ، پہلا عقیدہ خالق وہ ہے، خالق وہی ہے، لیکن اگر میں کہہ رہا ہوں اگر خالق وہ نہ ہوتا تو پھر ماں خالق ہوتی۔ ماں نے اپنا وجود دیا ہے، اب جب باہر آیا ہے یہ کیا ہے؟ ماں کا وجود ہے، یہ ماں کا حصہ ہے۔ ارے تو کس منہ سے ماں کے سامنے اونچی بول سکتا ہے؟ تیری تو زبان ہی ماں کی بنائی ہوئی ہے۔ ارے تو کس آنکھوں سے ماں کو گھور سکتا ہے؟ اور تیری تو آنکھیں ہی ماں کے وجود سے بنی ہوئی ہیں۔ تو کیسے اپنا ہاتھ ماں پہ اٹھا سکتا ہے؟ ارے تیرا تو ہاتھ اور اس کے اندر سارا خون یہ تو ماں کا بنا ہوا۔ اسی لیے میں نے پہلی حدیث آغاز میں کہا تھا، آغاز میں نے بات کی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابی نے پوچھا روئے زمین پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ نیکی کروں، بھلائی کروں، اچھا سلوک کروں، فرما برداری کروں، اطاعت کروں، سب سے زیادہ کس کی؟ آپ نے فرمایا اپنی والدہ کی، پھر فرمایا پھر اپنی والدہ کی، پھر فرمایا پھر اپنی والدہ کی۔ اسی لیے حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ جنت ماں باپ کے قدموں کے نیچے ہے، بلکہ حضور نے فرمایا جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے، ماؤں کے قدموں کے نیچے۔ ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، ماؤں سے کسی بھی قسم کی بدسلوکی اللہ نے حرام کی ہے۔ اللہ پاک ہم میں سے جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ پاک انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرمائے۔ ہم میں سے جن کے والدین حیات ہیں، اللہ پاک ان کا سایہ ایمان اور صحت کی عافیت کے ساتھ تادیر ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ ان کا جو حق ہے اللہ پاک ہمیں ہر ان کا حق ادا کرنے کی پوری توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا